میدان کربلا میں میرے امام پاک شہزادہ گلگوں قبا ابن زہرا ابن علی ابن مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس میدان کربلا میں کھڑے ہیں کہ ایک جانثار نے عرض کیا کہ میرے آقا، میں بنی بہدلہ سے تعلق رکھتا ہوں، نام میرا یزید بن زیاد ہے، میں آپ کا فدائی ہوں، فدائی آل محمد ہوں، میں ایک بہترین تیر انداز ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں دشمنوں کو واصل جہنم کروں اور انہیں بتاؤں کہ ابن زہرا کی غلامی کیا ہوتی ہے۔ حضرت امام پاک نے دعا کے ساتھ رخصت کیا، سرکار امام پاک سے تھوڑا سا دور آگے ہو کر بیٹھ گیا اور تیر چلانے شروع کر دیے۔ کچھ درجن تیر چلانے کے بعد واپس پلٹا اور عرض کیا میرے آقا، میں 100 تیر لے کر ان پر پھینکوں گا اور اپنے رب سے یہ دعا کروں گا کہ میرا کوئی تیر ضائع نہ ہو۔ جب 100 تیر ترکش میں نہ رہے، خالی ہو گئے، یعنی کہ دشمن امام پاک پر برسا لیے، تو کہنے لگا کہ میرے آقا، میں نے جو محسوس کیا وہ یہ کہ صرف میرے 5 تیر ضائع ہوئے، باقی 95 تیر جو ہیں وہ میرے نشانے پہ لگے ہیں۔ یہ بات کر کے تلوار پکڑ کے دشمنوں کی طرف حملہ کر دیا۔ دشمنوں نے گھیرا کیا اور یک بارگی وار کر کے اس خوبصورت نوجوان کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نوجوان یزید بن زیاد قبیلہ بنی بہدلہ سے تھا۔ ایک تو وہ یزید ہے جس کا آج ہم نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، ایک یہ یزید ہے جو میدان کربلا میں میرے امام پہ قربان ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، حتیٰ کہ اپنے شہزادوں کو بھی میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتا ہوا دیکھ چکے ہیں۔ اچانک خیموں سے پیاس کی آواز آتی ہے۔ میرے امام پاک دریائے فرات کی طرف بڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ جیسے ہی دریائے فرات کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، ایک شخص قریب آ کے کہنے لگا کہ پانی چاہیے۔ میرے امام پاک نے جلالی نظر سے اسے دیکھا، لیکن وہ ظالم بدبخت آگے بڑھا۔ اس نے اس طریقے سے تیر میرے امام کی طرف پھینکا، نعوذ باللہ، کہ استغفر اللہ، میرے امام کے رخسار مبارک میں وہ تیر پیوست ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ سید کربلا نے، جنت کے سردار نے، آپ نے وہ تیر اپنے رخسار مبارک سے کھینچا، زمین پہ پھینکا، اور جو خون مبارک نکل رہا تھا میرے آقا حسین نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا، دیکھ ان کو گنتی کر، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، اے اللہ انہیں تنہا کر کے رسوا کر کے ختم کر دے۔ یہ میرے امام کی بد دعا تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ سرکار امام پاک کو یہ تیر مارنے والا شخص پیاس 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 کی آواز بلند کرتے سنا گیا۔ کہنے لگا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اسے ٹھنڈا پانی دیا گیا، یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا کہ اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دودھ بھی پلایا جائے، یعنی پانی کے اندر دودھ مکس کر کے دیا گیا۔ ادھر ابن زہرا کو پانی نہیں دیا جا رہا، ادھر دشمن کو دودھ کے اندر پانی ملا کے پلایا جا رہا ہے۔ دودھ اور پانی پیتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے اوے مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، تم سب مر جاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اس قسم کی وہ آوازیں بلند کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس مردود کا پیٹ اونٹ کی طرح پھول گیا اور یہاں وہ تڑپ تڑپ کر کربلا کے میدان میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میرے بھائیوں، واقعہ کربلا اپنے وجود میں ایک دردناک ترین اور تاریخی ایک ایسی سچائی ہے کہ جو یزید کے منہ پر ہمیشہ کے لیے ایک دھبا ہے، ایک داغ ہے۔ امام ابن زہرا ابن علی ابن محمد مصطفیٰ ایک جرت کا، ایک ہمت کا، ایک شجاعت کا ایک ایسا مینارہ نور ہے کہ جو ہمیشہ بلند تر رہے گا۔ اس واقعہ کے بعد میرے امام پاک پھر رزم گاہ حق و باطل کا آخری معرکہ ختم کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے ان کی طرف نکلتے ہیں۔